آج ایک مضمون کا انتخاب کیا ہے جو چند سال سے مراد یہ کہ 1.5-2 سال پہلے پاکستان کے 2 اداروں نے اس کو شائع کیا تھا. ایک رضا رومی صاحب کا پلیٹ فارم ہے آن لائن پاک ٹی ہاؤس، ایک انہوں نے شائع کیا تھا، اور ایک وجاہت مسعود صاحب کا ہے ہم سب. تو یہ مضمون ان دنوں جو ظاہر ہے سارا سال ہی تقریباً ڈاکٹر سلام صاحب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بحث چلتی رہتی ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے یا بات ایسی ہو جاتی ہے جس کو ایز اٹ از ڈائجسٹ کرنا اور اس کو جسٹیفائی کر سکنا، اس کی یہ دھرے کو نہ حکومت کے لیے ممکن ہوتا ہے، نہ معاشرے کے لیے ایز اے معاشرہ ممکن ہوتا ہے، اور نہ ملک کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹیز میں بین الاقوامی برادری میں ان حرکات کو ہضم کرنا یا ان کو پی جانا یا اس کو انڈر دا کارپیٹ کر سکنا، یہ ان کے لیے ممکن نہیں رہتا. اور یہ کوئی ایک آدھ واقعہ یا کسی ایک آدھ موقع کے ساتھ یہ معاملہ اور یہ رویہ وابستہ نہیں ہے، یہ ایک مستقل طرز عمل ہے. اور اس طرز عمل میں تبدیلی اس لیے نہیں آ پا رہی کہ تبدیلی کے لیے جس پرسنل انٹیگریٹی کی ضرورت ہوتی ہے وہ لیڈرشپ میں بحیثیت لیڈرشپ نہیں ہے. اور چونکہ الناس علی دین ملوکہم ہوتے ہیں، یعنی پبلک اور عوام الناس جو ہیں وہ اپنے سربراہوں ہی کے طرز عمل اور رویے اور دین کے اوپر زیادہ تر ان کا عمل ہوتا ہے، لہٰذا وہ پبلک تک بھی اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ وہ آ نہیں سکتا، آ نہیں پا رہا. پبلک تک اور عام آدمی جسے گراس روٹ لیول تک کہتے ہیں، کسی بھی کیفیت کو یا کسی رواج کو لانے میں ڈیکیڈز بھی لگتے ہیں، نسلیں بھی لگتی ہیں، اور پھر اس کے پیچھے محنت بھی ہوتی ہے. چاہے وہ کام آپ نے پرسیکیوشن اور حقوق کا انکار ہو، چاہے وہ آپ نے ڈیم بنانے ہوں یا ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈالنا ہو، یہ دونوں کام محنت مانگتے ہیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور پھر ظلم ہے تو اس میں ترقی کرتے کرتے آپ کار مذلت میں جا گرتے ہیں، اور اگر آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو ترقی کرتے کرتے جسے کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ، پھر آپ آسمانوں کو چھونے لگتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ وقت آ گیا ہے کہ اب صاحبان درد جو خواب دیکھتے ہیں وہی خواب نہ رسا. تو اسی میں سے ایک شعر جو تھا اس کا ایک مصرع عنوان بھی بنایا تھا کہ دامن بنے تو رنگ ہوا دسترس سے دور. اس سے ابتدا میں جب پاک ٹی ہاؤس نے اس کو چھاپا تو اس کے شروع میں انہوں نے ایک چھوٹا سا پیراگراف ڈسکلیمر کے طور پر لگایا تھا، اور وہ اسی طرح شائع ہوا. پہلے تو وہ عرض کر دوں، مضمون چھاپنے کے ساتھ ہی شروع میں پہلے یہ نوٹ دیا ہوا ہے، یہ امر متعدد بار ظاہر کیا جا چکا ہے کہ مصنف یعنی یہ عاجز احمدی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، اور چونکہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے مین سٹریم یعنی قومی دھارے میں مصنف کی تحریر دلچسپی کا باعث ہوگی. نیز یہ بھی کہ پاک ٹی ہاؤس بلاگ آزادی اظہار پر یقین رکھتا ہے، اس لیے یہ تحریر قارئین کی نظر کی جا رہی ہے. یاد رہے کہ مصنف کے خیالات سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. ایڈیٹر، یہ وہی روایتی ایک فکرہ کہ ایڈیٹر کا مراسلہ نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اب مضمون عرض کرتا ہوں کہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام مرحوم پر اس سال اور اس ہفتے ذکر خیر کے حوالے سے مضامین اور ٹی وی پروگرامز میں تذکرے اور سوشل میڈیا پر ہلچل سی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور ایک تحقیقی حوالے اور جستجو کی وجہ سے اچھی بری معقول یا کم معقول چیزیں گزشتہ 20 برس سے ہی نظر سے مسلسل گزر رہی ہیں. پاکستان میں جو مضامین شائع ہوں یا نشریاتی ذرائع سے ڈاکٹر سلام صاحب کا ذکر ہو،
ان کو دیکھ کر ایک بات بڑی وضاحت سے سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ ڈاکٹر عبدالسلام پر مثالی مضمون یا ٹاک شو وہ ہے جس میں ان کی شخصیت سے قربت پیدا نہ ہو اور تعلق خاطر کا اظہار نہ ہونے پائے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے احمدی اور مواحد ہونے یا قرآن کریم سے کیفیاتی کسب فیض کرنے جیسے حوالوں سے پھلانگ کر گزر جانا ضروری ہے۔ نہ وہاں پر خود رکیں اور نہ اپنے قاری یا سامع یا ناظرین کو یہ حرکت کرنے کا موقع دیں۔ گویا تذکرہ کرنا تو ناگزیر ہے، پر اس میں سے تفہیم کا کوئی رستہ نہیں نکلنا چاہیے۔ تیسرا یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام پر مستند ترین تحریر وہ ہے، اور مستند تحریر اور تقریر کا معیار یہ ہے کہ یہ کام کسی احمدی عقیدے کے فرد کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی بات تو جانبدار اور حقیقت سے دور ہوگی، اور اس میں وہ اپنا عقیدہ گھسیڑ دیں گے، اور صاحب اس طرح بات علمی اور غیر جانبدار نہیں رہتی۔ چوتھا یہ اہتمام کہ اس ذکر خیر کا تاثر یہ رہنا چاہیے کہ اس مہربانی اور احسان کا بار مرحوم پر، یعنی ڈاکٹر عبدالسلام صاحب پر، اہل پاکستان اور حکومتی اور نجی اداروں کی طرف سے ہے۔ کوئی جذبات کی رو میں اس کو پاکستان کی قومی ذمہ داری نہ قرار دے بیٹھے۔ قومی سطح کی ستائش کے لیے آئینی طور پر ایمان کی سند رکھنے والے حکومت کے قائم کردہ مشاہیر کی ایک فہرست موجود ہے۔ آئینی اور حکومتی سطح کے توصیفی مضامین اور ٹاک شوز کے لیے اس فہرست میں سے ہی کسی کا انتخاب کر کے پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ عبدالسلامی رو میں بہہ کر ان کے سرکاری مشاہیر کی کسر شان نہ ہونے پائے اور حفظ مراتب میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ پانچواں اہم نقطہ جو پاکستان کے اشاعتی اداروں اور نشریاتی اداروں کے حرز جان رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ سہون بھی ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی خدمات کا، ایسی خدمات کا ذکر نہ آنے پائے جن کا عالم اسلام، خدمت قرآن، تفہیم احادیث یا مسلم معاشرے کی فکری تعمیر نو سے کوئی تعلق بن سکتا ہو۔ تو جناب یہ وہ 5 بنیادی اخلاق ہیں جن سے آپ کی تحریروں کا متصف ہونا ضروری ہے، ورنہ ڈاکٹر عبدالسلام پر آپ کی نگارشات پایہ اعتبار سے ساقط قرار پائیں گی۔ عاجز کو اعتراف ہے کہ راکم کی تحریر میں یہ 5 نقائص پائے جاتے ہیں، اور ایک اضافی کج خلقی اس پر مستزاد بھی ہے۔ عام طور پر تمام مذکورہ بالا معیار پر پورا اترنے والے لکھاری ڈاکٹر عبدالسلام کو جھنگ سے گورنمنٹ کالج لاہور اور وہاں سے کیمبرج اور وہاں سے واپس جھنگ مگھیانہ کی گو مگو میں رکھ کر خود کو صاف بچا کے لے جاتے ہیں، مگر میرے علم میں خوب مستحضر ہے کہ پاکستان کا ان کا کوئی سفر روا کے قیام اور زیارت مرکز جماعت احمدیہ کے بغیر مکمل نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ اس پر کسی طرح کا سمجھوتا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بدترین میزبان ضیاء الحق کی دعوت پر بھی پاکستان آئے تو روا کا دورہ اس وزٹ میں بھی شامل تھا۔ اسی لیے راکم کو جب موقع آیا تو ایسا ہی اظہار کر کے ذائقہ خراب کرنے کی تلخ یادوں کا تجربہ ہے۔ یہ ایک صاحب نے کہا تھا جی اس کو تجربہ، اور پتہ نہیں وہ انہوں نے تلفظ بتایا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ بعض دفعہ روانی میں وہ جزمیں اور زیر زبر وہ نہیں آ پاتی، اس لیے اس کی اب معافی دیجیے گا۔ ڈاکٹر سلام صاحب کی وفات کے ذرا بعد کی بات ہے کہ لاہور میں ایک کانفرنس پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں تھی۔ اسلام آباد سے پرویز ہود بھائی اور اٹلی سے ڈاکٹر فہیم حسین صاحب آئے ہوئے تھے۔ وفاقی وزیر سائنس سیدہ عابدہ حسین مہمان خصوصی، اور صدارت تھی جسٹس جاوید اقبال صاحب کی۔ کانفرنس کے آخر پر شرکاء کا ووٹ طلب کیا گیا
کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک بلاک کا نام ڈاکٹر سلام کے نام پر رکھا جائے۔ خاکسار نے صدر مجلس سے اجازت لے کر عرض کی کہ نئے نام رکھنے کا تکلف اور تردد نہ کریں، اور اگر اس تجویز میں آپ واقعی سنجیدہ ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، تو جس شہر میں ڈاکٹر عبدالسلام نے ہمیشہ کے لیے مدفون ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اگر حقیقی جرت اور نیک نیتی ہے تو اس شہر کا نام ہی تبدیل نہ کریں، جس کو پنجاب اسمبلی قرارداد پاس کر کے بدلنے پر تلی ہوئی ہے۔ ان دنوں یہ پروسیس چل رہا تھا۔ حالانکہ اس کے باشندوں کی رائے تو نام بدلنے کے حق میں نہیں ہے۔ اس پر ان احباب اور صحافیوں نے تو شرمندگی محسوس کی، لیکن اہل اختیار نے مجسٹریٹ کے ذریعے مرحوم کی روح کو آرام پہنچانے کے لیے قبر کے کتبے پر آئین اور اسلام کا نفاذ کر دیا، جو آج کل سوشل میڈیا پر حکومت پاکستان کے بیانیے کی مکروہ تصویر پیش کر رہا ہے۔ معاملات دل و نظر میں عجیب تم ہو عجیب ہم ہیں۔ اس بے وقتی کے احساس کے باوجود بولتے رہنا زندگی کی علامت بھی ہے اور ضرورت بھی۔